میرا نام عبدالقادر پٹیل ہے. میں کچھی برادری سے تعلق رکھتا ہوں. میرا دادا جزیرے بابا پہ پیدا ہوا, وہیں انتقال کر گیا. میرا والد کیماڑی آیا, وہاں 1956 میں بی ڈی چیئرمین بنا. میں ایک غریب پیپلز پارٹی کا ادنا کارکن ہوں. کچھی برادری سے میرا تعلق. نہ میں کوئی سردار ہوں, نہ میں کوئی وڈیرا ہوں. پیپلز پارٹی کا کارکن ہوں, جس پہ مجھے فخر ہے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اور پھر پیپلز پارٹی نے مجھے وفاقی وزیر تک کے عہدہ دیا. اسی طرح لیاقت, کوئی کسی قبیلے کا سردار نہیں. یہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ورکر ہے, عام ورکر تھا. ایم پی اے کا ٹکٹ ایک بار ملا, کامیاب نہیں, ہروایا گیا, دوبارہ ملا, اسٹرگل کی, جیتا, آیا, ایڈوائزر بنا. تو ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہم نے کراچی آباد کیا ہے. میں ان آبا و اجداد کی نسلوں میں سے ہوں کہ جب کراچی میں چند ہزار لوگ تھے تو تب بھی ہم تھے, اور جب چند 100 کی آبادی تھی کراچی تب بھی ہمارے آبا و اجداد یہاں موجود تھے. تو اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہم کوئی وڈیرے ہیں, ہم نے آ کر کہیں سے قبضہ کیا ہے, تو قبضے کا لفظ آپ دیکھ لیں. جو میں نے بات بتائی اس پیرائے میں دیکھ لیں کہ کس نے کس کے اوپر قبضہ کیا ہے. نمبر 1 بات. دوسری بات دیکھیں, یہ کل تک اگر آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے, تو قبضہ تو آنے والا کرتا ہے. ہم تو صدیوں سے یہاں ہیں, ہماری تو نسلیں یہاں ہیں. تو ہم پھر بھی کہتے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں, اردو بولنے والے سارے ہمارے بھائی ہیں. ایم کیو ایم ان کی نمائندگی نہیں کرتی. وہ دن گئے. ابھی کسی وجہ سے اگر آپ نے 6-8 بلیاں پکڑ کے ان کا دم باندھ دیا اور کہا کہ یہ ایک جماعت ہے, تو اس کو کبھی جماعت کہتے ہیں؟ وہ تو ایک بیان آئے گا, بائیکاٹ کر بات ختم, پھر آپ سمجھ جاؤ بات کو. تو وہ ووٹ جس کا ہوتا ہے اس کے پاس ہے. باقی ٹھیک ہے, اہل زبان ہیں, تیز ترار باتیں کر لیں, ہمیں برا بلا کر لیں, ہم ان کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں. باقی اگر ہم تو منتیں کرتے, ہمارے چیئرمین کا بیان آپ نے پڑھا, ہم تو منتیں کرتے رہے کہ بلدیاتی الیکشن لڑو. انہوں نے کہا کہ ہم منہ دکھانے جیسے, ہم نے کہا سینٹرل سے لڑ رہو, کیا ہم کونسلر نہیں جیت سکتے؟ یہ حال ہے ابھی 6 مہینے پہلے. تو آج آپ کیا ہوا ہے کہ آپ ہمیں جو ہے چن کر نکالو گے اور ہم سے حساب لوگے. ہر حکومت میں تو آپ ہمارے ساتھ شامل رہے ہو, آپ بھی تو حساب دو نا اپنا. آپ کا گورنر بھی تو 12 سال رہا, ہر بار آپ بھی ہمارے ساتھ حکومت میں شامل رہے, چاہے وفاق ہو چاہے صوبہ ہو. اور پھر جب بات آ جاتی ہے بولا چن کے حساب لیں گے, اور وہ بھی کون حساب لے گا؟ حساب کون لے گا؟ آپ سوچیں کہ جن کے اپنے کھاتے اتنے بڑے ہیں کہ ان کو ایک فون کال پہ جو ہے وہ سب جو ہے وہ معاملات طے ہو جاتے ہیں, اور ساری بلیاں ایک جگہ ایک دربے میں جمع ہو جاتی ہے. تو بہرحال یہ ایک عجیب سوال ہے. کوئی کسی کو چن کر حساب نہیں لیتا, کون کسی کو نکال نہیں سکتا, کوئی کسی کو. ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں اس شہر میں بڑی مشکل سے امن قائم ہوا. اگر کسی چھوٹے موٹے سیاسی مقصد کے لیے اس شہر کے امن کو تباہ کیا گیا تو یہ بہت بڑی قیمت ہوگی. اس شہر میں وہ دن بھی تھے جب آپ کو یاد ہے 100 آدمی ایک دن میں قتل ہوتا تھا. پھر ری ایکشن میں مختلف فورسز بنی, گینگ وار, پشتون بھائیوں نے ہتھیار اٹھا لیے, پنجابی بھائیوں نے ہتھیار اٹھا لیے. یہ ایک ری ایکشن تھا. یہ 20 سال 25 سال ظلم سہنے کے بعد یہ ایک ری ایکشن تھا, اور بعد میں وہ ری ایکشن نکلا. تو خدا کے لیے یہ چند سیٹوں کے لیے ایک الیکشن کے لیے دوبارہ ایسا ماحول نہ پیدا کیا جائے, ایسا فری ہینڈ کسی کو نہ دیا جائے کہ یہ شہر پھر سے لاشوں کا انبار بن جائے.